بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک مسلمان شخص رہتا تھا جس نے 5 شادیاں کر رکھی تھی۔ یہ شخص جس کا نام نصیر الدین تھا رات دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور گاؤں والے اس شخص کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور اس سے ملنے سے بھی کتراتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی 5 بیویاں ایک گھر میں اتفاق سے رہتی تھی۔ ان میں سے 2 عورتوں سے نصیر نے اس لیے نکاح کر رکھا تھا کہ وہ بے سہارا تھی۔ شراب پینے کی عادت کے علاوہ نصیر اپنی بیویوں کے حق میں اچھا تھا۔ زیادہ شادیوں کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نصیر کی اولاد نہیں تھی اور خود وہ اکلوتا تھا، اور یہ بھی اس کو دکھ تھا کہ اس کی نسل یہی رک جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ مگر دوستو، 5 شادیوں کے باوجود اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ شراب زیادہ پینے کی وجہ سے اس کا جگر ختم ہوتا جا رہا تھا اور 60 سال کی عمر میں وہ چارپائی سے لگا تھا، بیمار رہنے لگا، مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑی۔ اس کی بیویاں بہت پریشان تھی اور ان کے منع کرنے کے باوجود ناصر شراب پینا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک رات دوستو ایسا ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی اور سو گیا۔ صبح جب اس کی ایک بیوی نے اسے جگایا تو وہ نہ جاگا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی۔ سبھی بیویاں اکٹھی ہو گئی اور جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو چیخنے اور رونے لگی، کیونکہ نصیر کی نہ سانسیں چل رہی تھی اور نہ دل کی دھڑکن۔ اب مسئلہ یہ تھا دوستو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا، مگر گاؤں والے تو اس شخص سے پہلے ہی بیزار تھے۔ کوئی شخص نہیں آیا، نہ ہی کوئی اس شخص کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ شام ہونے کو آ گئی، گاؤں سے کوئی شخص اخلاقاً بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ قریبی مسجد جا کر انہوں نے امام مسجد سے درخواست کی کہ غسل اور جنازے کا ہی بندوبست کروا دیا جائے، مگر امام مسجد نے صاف انکار کر دیا کہ بی بی، تمہارا شوہر شرابی، جواری تھا اور بد اخلاق تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، بہتر ہے آپ کسی اور سے یہ کروا لے۔ تو دوستو، ان 5 عورتوں کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب 5 بیویوں پر یہ بات صاف واضح تھی کہ جو کرنا ہے انہی کو کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے تھک ہار کر کفن اور قبرستان میں قبر کا بندوبست کیا اور اپنی ایک جاننے والی قریبی گاؤں کی خاتون جو ایک مدرسے میں عالمہ تھی ان کو بلوایا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے احادیث کی روشنی میں بتایا کہ عورت مرد کا جنازہ پڑھ سکتی ہے، اسی لیے اللہ تو بہتر جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، تو اب جب کوئی چارہ ہی نہیں تو ہمیں ہی اس کا جنازہ پڑھنا ہوگا۔ تم لوگ میت کو غسل دو، کفن پہناؤ، ہم ہی میت کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر دفن کرنے بھی خود ہی لے جائیں گے۔ دوستو، یہ اپنی نوعیت کا عجیب ہی معاملہ تھا۔ بہرحال بیویوں نے اپنے شوہر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور گھر میں ہی اس کی میت رکھ کے نماز جنازہ پڑھنے لگی۔ عالمہ ان 5 خواتین کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ کو پڑھا رہی تھی، لیکن دوستو ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کی تو ایک ایسا کرشمہ رونما ہوا جس نے ان عورتوں کی دوڑیں لگوا دی۔ جی ہاں دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ سچ ہے کہ نماز جنازہ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ مردے نے لیٹے لیٹے اپنی بیویوں کو باری باری نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو سب کو وہم لگا، مگر جب مردے نے جواب نہ پایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود کو کفن میں دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا، وہ سبھی عورتیں چیختے ہوئے دوڑنے لگی اور کمرے سے باہر جا کر سانس لیا۔ اب نصیر کفن سمیت ہی ان کو پکارنے لگا۔ بڑی ہمت کر کے وہ کمرے میں آئی اور جب اپنے شوہر کو زندہ پایا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ کوئی وہم نہیں، تب ان کی جان میں جان آئی۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کا شوہر سکتے کی حالت میں تھا یا مر چکا تھا، یہ تو نہیں معلوم، مگر کسی صورت اس کی سانسیں دوبارہ چل پڑی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا اور نصیر نے جب یہ سنا کہ اس کے تو جنازے پر آنے کو کوئی تیار نہیں تھا تو وہ رونے لگا۔ اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرنی شروع کر دی اور ارادہ کر لیا کہ وہ پورے گاؤں کے ہر شخص کے پاس جائے گا اور جن کا بھی دانشتہ یا غیر دانشتہ اس کی وجہ سے دل دکھا ہے ان سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، شراب سے توبہ کر لے گا، نماز شروع کر دے گا۔ وہ موت کو قریب سے دیکھ چکا تھا، جان گیا تھا شاید اس کو یہ مہلت اللہ نے اس لیے عطا کی تھی کہ وہ باہر جتنا بھی برا تھا، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن وہ بیویوں کے حق میں اچھا تھا اور 2 ایسی عورتوں کی بھی کفالت کرتا تھا اور ان کو اپنے نکاح میں لے رکھا تھا جو بے سہارا تھی۔
جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، یقین جانیے کہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جنہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ غفلت میں زندگی بتا دیتے ہیں، یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کل بھی موقع مل جائے گا۔ آج گناہ یا غلطی اگر سرزد بھی ہو چکی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط ہیں، تو بھی غفلت میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جبکہ یقین جانیے کل آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون سا لمحہ آخری ہو۔ دوستو، ہر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا، اور کب واپسی کا حکم صادر ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائے، اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ آخری سمجھ کر اگر جیا جائے تو دوستو شاید ہر لمحہ ہی توبہ کا ہوگا۔ اس سارے واقعے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت سے پہلے توبہ کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو توبہ کی مہلت اور توفیق مل جائے اور اس کی نیکی آپ کے حصے میں آئے۔ جاتے جاتے دوستو، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو ہر وقت پہنچتی رہے۔ آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔